وہ قوم جس کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، اس قوم نے ایسی کیا نافرمانی کی کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں۔ اللہ نے اس قوم کو کن کاموں سے دور رہنے کا حکم دیا؟ اس قوم نے اللہ تعالیٰ سے کیا فرمائش کی جو قبول کر لی گئی، اور پھر اپنے کیے ہوئے عہد پر یہ قوم قائم نہ رہ سکی اور اللہ کے غضب کی مستحق ہوئی۔ جمعۃ المبارک کو ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے زیادہ بابرکت اور محترم قرار دیا گیا ہے۔ اس روز مسلمان نماز جمعہ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، کیوں نہ کہ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، اور اس لیے اس سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے خیر و برکت اور ثواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے اسی دن کو عبادت کا دن قرار دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے لیے جمعے کے دن کو محترم قرار دیا، اور اسی حوالے سے ان کی قوم کو اصحاب سبت کہا گیا۔ مگر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مقرر کرنے کے لیے اصرار کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلقین کی گئی کہ وہ اس معاملے پر بحث نہ کریں، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی درخواست قبول فرما لی ہے۔ اسی مناسبت سے ان کو اصحاب سبت کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دو کہ اللہ نے ان کے لیے ہفتے کے دن کو جمعے کا متبادل بنا دیا ہے، اب وہ اس دن کی عظمت کا احترام کریں اور اس کی حرمت قائم کریں۔ ہم ہفتے کے دن بنی اسرائیل پر خرید و فروخت، زراعت اور شکار حرام کرتے ہیں، اور یہ دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص ہوگا۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل ایک طویل مدت تک اپنے اس عہد پر قائم رہی، اور جن چیزوں اور باتوں کو اس دن حرام قرار دیا گیا تھا اس سے بچتے رہے، مگر آہستہ آہستہ وہ نافرمانی اور سرکشی کے راستے پر چل پڑے۔ شروع میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھپ چھپا کر ہوتی تھی، مگر بعد میں سب کچھ کھلم کھلا ہونے لگا۔ انہیں نہ تو اللہ کا خوف رہا اور نہ اللہ کے رسول کا کوئی ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بنی اسرائیل کا ایک طبقہ بحیرہ کلزم کے کنارے آباد ہو گیا تھا۔ ساحل پر آباد ہونے کی وجہ سے انہوں نے ماہی گیری کا پیشہ اختیار کیا ہوا تھا۔ یہ لوگ ہفتے میں 6 دن مچھلی کا شکار کرتے اور اس کی خرید و فروخت کرتے، جبکہ ہفتے کو عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ایمان کو آزماتا ہے اور مختلف طریقوں سے ان کا امتحان لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت کا بھی امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے حکم سے ہفتے کے 6 دنوں میں سمندر کی مچھلیاں ساحل سے دور چلی جاتی، یوں لگتا کہ سمندر مچھلیوں سے خالی ہو گیا ہے، لیکن ہفتے کے دن جو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، مچھلیاں ساحل سمندر پر اس طرح تیرتی پھرتی کہ ان کو جال اور کانٹے کے بغیر خالی ہاتھ سے بھی بآسانی پکڑا جا سکتا تھا۔ کچھ یہودی یہ کرتے کہ جمعے کے روز پانی میں جال اور کانٹے ڈال آتے تھے، چنانچہ ہفتے کے روز مچھلیاں ان میں پھنس جاتی، پھر وہ اتوار کے روز جا کر یہ مچھلیاں نکال لاتے۔ اپنی ان حرکتوں پر وہ بہت خوش تھے اور فخر کرتے تھے۔ علماء حق اور اللہ کے نیک بندے جب انہیں ان حرکتوں سے روکتے تو وہ جواب دیتے، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز شکار نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم اس دن شکار نہیں کرتے۔ اصحاب سبت کو سمجھانے والے تھک ہار کر خاموش ہو جاتے، لیکن انہیں یہ خدشہ ضرور تھا کہ اگر ان کی یہ بدعمالیاں جاری رہیں تو ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ بنی اسرائیل کا یہ ہیلہ ساز گروہ یعنی اصحاب سبت یوم سبت کے حوالے سے لاپرواہ ہوتا گیا اور حرمت کے احکام کو پامال کرتا رہا۔ آخر کر ایک روز حکم الہی ہوا، جس طرح تم لوگوں نے میرے قانون کی شکل و صورت کو ہیلوں بہانوں سے مسخ کیا ہے، اسی طرح تم لوگوں کی شکلیں صورتیں مسخ کر دی جائیں گی تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جب وہ بہت بڑھ گئے اس میں جس سے ان کو روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مزید قرآن مجید میں فرماتے ہیں، پھر ہم نے اس واقعہ کو بستی والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا، ان کے لیے جو سامنے موجود تھے اور ان کے لیے جو بعد میں آنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت کے چہرے بندروں اور سور جیسے بنا دیے۔ نافرمان لوگوں میں جو جوان تھے ان کی شکلیں بندر جیسی ہو گئیں، جبکہ بوڑھے افراد کے چہرے سور کی شکل کے ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد چند لوگ اس بستی میں گئے تو ان کو انسانوں کی بجائے ہر طرف بندر اور سور دکھائی دیے۔ ان میں سے کچھ بندر اور سور دوڑتے ہوئے ان لوگوں کی طرف آئے۔ وہ اشاروں سے اپنے اوپر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں بتانا چاہتے تھے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ مزید قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر سزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے، یہ سب کے سب بہت برے مقام میں ہیں
اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ پیارے دوستو، آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بنی اسرائیل کے ایک طبقے نے حکم الہی کی نافرمانی کی اور اپنے راستے سے بھٹک گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر دیں، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور ہمیں اس طرح کا عذاب نہیں دیا جا رہا، ورنہ ہم ہر طرح سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار رہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک نیو اسلامک ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔